اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے جیسے پہلے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کچھ مجرموں کو بنایا، یعنی اللہ کے قانون میں ہوتا ہے چلا آیا ہے کہ کچھ مجرم ہر نبی کے دشمن رہے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، لیکن اللہ کی مدد ساتھ رہی نبیوں کے، رسولوں کے۔ فرمایا کہ کافی ہے تمہارا رب صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 30 چونکہ بہت تفصیل سے گزشتہ مرتبہ سارا وقت اسی میں گزرا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں آیت نمبر 30 کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ رسول فریاد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہی قوم کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری ہی قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مہجور بنا رکھا تھا۔ اور اس کے بہت سے، اس لفظ کا جو استعمال کیا ہے قرآن نے، تو اس کے بہت سے معنی پچھلی مرتبہ میں نے سامنے رکھے تھے۔ جہاں قرآن کو ہونا چاہیے وہاں سے نکال دیا تھا، ہجرت کروا دی تھی۔ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کی جگہ دوسری چیزوں کو دے رکھی تھی۔ تو یہ تمام لوگ ایسے، اور اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے جن کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، نبی پر اعتراض کرتے تھے، نبی کے ذریعے جو کلام پیش ہوتا تھا ان پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، کوئی چمتکار ہونے چاہیے، فرشتے نظر آنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایسے مجرم ہر دور کے اندر یہ ایک ہی طریقہ رہا ہے، یہ ایک ہی پیٹرن ہے، یہ اسی طرح کی باتیں کی جاتی رہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے نبیوں کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ یہ تھی وہ آیت کہ قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، یہ رسول فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نکال رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا، اپنی زندگی سے نکالا ہوا تھا۔ اور یہ پچھلی گزری آئی، اس سے پہلے گزر چکی آیت، کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مجرم ہیں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں رسول کے راستے پر، رسول کے ساتھ چلا ہوتا، مع الرسول، جس راستے پر رسول چل رہے ہیں کاش میں بھی اسی راستے پہ چلا ہوتا۔ یہ ہیں تمام وہ مجرمین جو رسول کے ساتھ اس کے راستے پر نہیں چلے، اس سے مختلف انہوں نے اپنے راستے بنائے۔ قرآن نے کہا یہ کہ ان سے کہہ دو کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نرالا، انوکھا ایسا رسول نہیں ہوں جو پہلی مرتبہ آیا ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ اعلان کر دو کہ یہاں پر کیا کیا میرے ساتھ پیش آئے گا، تمہارے ساتھ کیا پیش آئے گا میں تو یہ بھی نہیں جانتا۔ اگر یہ معلوم ہوتا ہے تو طائف نہ جاتے، ان لوگوں کے پاس نہ جاتے جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ اگر میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا پیش آتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں، یعنی یہ ہے سپریم۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اور میں بتاتا ہوں وہ اسی وحی کی تشریح ہوتی ہے،
اس سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں خود اسی کا اتباع کرنے والا ہوں جو وحی میرے پاس آتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میرا کام تو بس وارننگ دینا ہے صاف صاف۔ قرآن نے پھر کہا، یہ اسی صورت کے اندر ہے، یہ گزر چکا، یہ میں یاد دلا رہا ہوں کہ کن کو کہا مجرمین۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ وہ کہیں گے کہ یاد دہانی یا ذکر کے آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا تھا، جنہوں نے مجھے اس راستے پہ چلایا ان کے خلاف فریاد کریں گے۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو ایسی جگہ لے جا کر مارتا ہے جہاں پھر کوئی چیز، جہاں کساد بازاری ہوتی ہے، جہاں خرید فروخت کے لیے مال کی قیمت نہیں بچتی، کوئی ایسی جگہ لے جا کر پھینکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ مجرمین جن کا میں نے یہ پرانی جو پہلے کچھ آیات گزری کہ جو رسول کے راستے پر نہیں چلتے تھے، جو راستے سے ہٹ گئے تھے، وہاں جا کر پچھتائیں گے، ان کے خلاف رسول فریاد کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں، یہ چل رہے ہیں اعتراضات، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ اب قرآن کے نازل ہونے کی تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پیٹرن معلوم ہے کہ 23 سال میں قرآن تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہلکے ہلکے نازل ہوا۔ جس ترتیب سے آج، جس کرم میں آج ہمارے پاس ہے قرآن، اس کرم یا اس ترتیب سے قرآن اوترت نہیں ہوا، قرآن نہیں اترا، بلکہ ضرورتیں پیش آتی تھیں، جیسے واقعات پیش آتے تھے گائیڈنس کے لیے، اس کی انسٹرکشنز آتی تھیں، اس کی ہدایات آتی تھیں۔ اور جب کوئی وحی آتی تھی، جب کوئی اوترن ہوتا تھا تو کاتب لکھتے تھے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے ہاتھ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ آج جو کچھ نازل ہوا، اس وقت جو کچھ نازل ہو رہا ہے، جو لکھایا جا رہا ہے، جس کا وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں، اس کو کہاں لکھا جائے، پیچھے کون سی صورت گزر چکی ہے، اس کو وہاں پر لکھ لیا جائے، ان آیات کو۔ تو یہ ساتھ ساتھ ترتیب بدلتی گئی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گائیڈنس بھی ساتھ میں ملتی تھی، وحی کے ساتھ میں، کہ اس وقت نازل ہونے والا حصہ کس جگہ پر کہاں رکھا جائے جو پہلے آ چکا ہے اس میں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بات کو آیا وہ بات کو لکھا جاتا رہے۔ تو ایسے ہاتھ کے ہاتھ یہ کرم یا ترتیب بدلتی چلی گئی، اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو آخری آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی جو ہمارا آج کی ترتیب ہے، آج جو اس کرم میں قرآن ہے، یہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی پورا ہو چکا تھا۔ تو یہ 23.5 سال کے اندر، 23 سال سے زیادہ، کچھ 23 سال کچھ مہینے کے عرصے میں قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ تو ایک اعتراض یہ آتا ہے، بہت سے اعتراضات آ چکے، گزر چکے، کہ کس کس طرح کے اعتراض کرتے ہیں انکار کرنے والے، اکٹھا کیوں نہیں آ گیا سارا ایک کتاب یا ایک کلام کی شکل میں؟ فرمایا کذالک، یہ ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی ہوا تھا کہ انسٹرکشنز آتی رہیں، ہدایات آتی رہیں، دھیرے دھیرے جیسی ضرورتیں پڑیں ویسے کلام نازل ہوتا رہا۔ اور فرمایا یہ ایسا اس وجہ سے لنثبت بہ فؤادک، کہ دھیرے دھیرے جو کچھ آئے گا، ہلکے ہلکے جو کچھ آئے گا، وہ تمہارے دل میں زیادہ اچھے طریقے سے ثبت ہو جائے گا، تمہارے من میں اچھے طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور یہ رتل لفظ جو ہے، اس کے معنی ترتیب بھی ہے، کرم، کہ یہ اس ایک ترتیب کے ساتھ میں ہم نے اسے اتارا۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کہی جا رہی ہو اور پھر آگے اس سے بالکل اس سے سمبند نہیں رکھنے والی، اس سے غیر متعلق کوئی بات آ جائے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہیں۔ اب یہ ترتیب تمہارے غور و فکر سے سمجھ میں آئے گی۔ کسی جگہ اگر محسوس ہوتا ہے کہ
یہاں کوئی نئی بات آ رہی تو وہاں کچھ بیچ میں ایسی چیزیں چھوڑی گئی ہیں جو تمہاری انٹیلیجنس اسے بھر لے گی. اسے رکت استھان بھرو، خالی جگہ پر کرو. تو وہ خالی جگہ چھوڑی گئی ہیں انسان کی عقل کے استعمال کے لیے اور اس کی عقل کے مطابق کہ وہ اسے کر سکتا ہے. پیپر سالو کرنے کے لیے جو ایسے کوشچن فل ان دی بلینکس کے دیے جاتے ہیں، جس اسٹینڈرڈ کے بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ اسی اسٹینڈرڈ کے کوشچنز ہوتے ہیں کہ وہ اسے کر بھی سکیں. لیکن تب کر سکیں گے جب غور کریں گے، تب کریں گے جب اس سے پہلے کی کچھ تیاری بھی ہوگی، پھر اسے وہ فل کر سکیں گے. کیونکہ ایک لمیٹڈ آیات ہیں، سیمت، اور اس میں معنوں کے سمندر ہیں. تو دریا کو کوزے میں بند کر دینا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوئی، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا یہ بھی چھوٹی سی بات ہوئی. وہ جو کچھ اس کے اندر کم الفاظ کے اندر، کم شبدوں کے اندر کہا گیا، اس میں اس کی ضرورت بھی تھی کہ بیچ بیچ میں خالی جگہ چھوڑ دی جائے کہ یہ تو آپ خود سمجھ لیں گے. اور پھر وہاں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جہاں یہ ایسا کیا گیا ہے کہ وہاں جب غور کریں گے تو پھر بہت سی سچویشن یا بہت سے معنی یا بہت سے پرسنگ آئیں گے. اس سے معنوں کے اندر ایک وستار اور ایک وسعت پیدا ہوگی. تو فرمایا یہ ہلکے ہلکے اتارا، ایک ترتیب کے ساتھ میں اتارا. اور اسی لفظ کے معنی میں یہ بھی شامل ہے، ایک ہی ورڈ کے اندر شامل ہے، یہ کمپریہنسو ورڈ ہے بہت. رتل ورتل اللہ ترتیلا، اور اس کے اندر بڑا ایک سنتلن ہے، ایک پروپورشن بھی ہے، ایک حسن اور ایک خوبصورتی ہے، ایک تناسب ہے. اس کے ساتھ میں اسے اتارا گیا. اور یہ جب تھوڑا تھوڑا سا آتا ہے تو تمہارے اندر یہ بیٹھتا چلا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی کہا گیا. اور یہ جب اس ترتیب سے آپ کے پاس ہے تو یہ آج کے قرآن پڑھنے والے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فراٹے سے پورا قرآن ختم کر دینا، اس سے قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ تو کچھ ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا سا ایک ترتیب کے ساتھ میں چلو گے تب وہ ہوگا کہ تب ایسا ہوگا کہ وہ اندر بیٹھتا چلا جائے گا. یہ 3 دن کے اندر 3 راتوں کے اندر قرآن ختم کر دیا ایک فراٹے سے، وہ بھی ایسے الفاظ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، صرف ان الفاظ کے اندر جنہیں وہ لینگویج آتی ہو اور بھاشا وہ زبان آتی ہو، ان کے بھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ وہ فراٹے سے گزر رہا ہے. آج کے قرآن پر غور کرنے والے کے لیے بھی بات جو ہے وہ اس کو بھی جواب یہی ہے کہ جب تم اسے ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے اس کے اوپر چلو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تب یہ دل میں بیٹھے گا اور تب دل میں اترے گا. اس لیے کہ اس کے شبد یا الفاظ کو فراٹے کے ساتھ میں دہرانا اس کے قرآن کے نازل کرنے یا قرآن کے اوترن کا ادیش مقصد نہیں تھا. یہ تو گائیڈنس، ہدایت، مارگدرشن تھا. یہ تو قانون کی پوری کتاب، قانون لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا، جس دیش میں رہتے ہیں وہاں کا قانون معلوم ہونا چاہیے. اب انڈین کانسٹیٹیوشن آپ فراٹے کے ساتھ میں پڑھ لیں صبح اور کچھ گھنٹوں کے اندر ختم کر لیں تو دنیا کا ذہین سے ذہین آدمی اس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا پڑھا تھا. تو ایک ایک قانون پر غور کرنا ہوتا ہے بھائی، ایک ایک قانون کے اوپر کبھی کبھی کئی دن غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا باریکیاں ہیں اس کے اندر، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ایفیکٹس ہوں گے. اور وہ جو ہدایت کے لیے، مارگدرشن کے لیے کلیکشن آیا ہے، جو قانون آیا ہے، اسے بڑی تیزی کے ساتھ میں فراٹے کے ساتھ میں پڑھتے ہوئے نکل جائے. تو پڑھنا تیزی کے ساتھ میں مقصد نہیں تھا، ٹھہر ٹھہر کر، تب اس سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ جواب دیا. اور پھر اسے قرآن نے کہا تھا، اس سورہ قیامہ میں یہ بات کہی تھی، سورہ نمبر 75 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور یہی ہر قرآن پڑھنے والے سے کہی جا رہی ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. یہ تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، یعنی خود بھی اگر پڑھ رہے ہو، کوئی سامنے کوئی فزیکل، کوئی مادی، کوئی بھوتک اگر ٹیچر نہیں بیٹھا ہے تب بھی یہ پڑھایا جا رہا ہے تمہیں. یہ جو تمہیں پڑھایا جا رہا ہے اس میں اپنی زبان کو بڑی تیزی کے ساتھ میں بھگدڑ مت کرنا، اجلت مت کرنا، اپنی زبان بڑی تیزی سے فراٹے سے مت چلانا. اس کے لیے قرآن کے ساتھ میں یہ مت کرنا.
اب یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ذرا سا تھوڑا سا کہیں کہیں سے نماز پڑھنے کے لیے یاد کرا دیا گیا ہے کچھ بچپن میں، بس اتنا ہے، اب وہ تو ہو گیا روزانہ، اس کے علاوہ پھر قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یا وہ رمضان آتے ہیں، اس میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، ایک شور ہوتا ہے سب جگہ کہ بھئی قرآن ختم ہونا ہے اس کے اندر، اچھی بات ہے ختم ہونا ہے، قرآن کی حفاظت کا ایک سسٹم ہے، یہ عبادت اس کی جتنا لوگ قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، پوری بھیڑ یہ قرآن کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی اگر اس کی حفاظت کا یہ سسٹم نہ بنا ہوتا. لیکن یہ کہہ دیا کہ زبان تیزی کے ساتھ میں حرکت نہیں کرے گی. اب یہاں تو جس نے تراویح ایک ڈیوٹی ہے کہ یہ پورا کرنا ہے، ہمیں کسی طریقے سے اتنے دن یہاں پر شریک ہونا ہے اس کے اندر کہ یہ قرآن ختم ہو جائے اور وہ ذرا جلدی نکلے. تو جو جتنے فراٹے سے پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بڑی اچھی سناتے ہیں، یہ بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، جتنی تیز فراٹے سے. اور اگر یہ کوئی ٹوک دے یا کوئی کہے کہ بھئی ذرا قرآن نے تو خود حکم دیا ہے کہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دینا، اگر کوئی یہ کہہ دے اور کہیں اگر ذرا سا امام کچھ توجہ کرنے لگے کہ بھئی اچھا ذرا سی اسپیڈ کم کرتے ہیں تو وہ باقی لوگ چیخنے لگتے ہیں. تو اگر گھنٹے بھر میں ختم ہو جائے تو یہ ہے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا. فراٹا ہونا چاہیے لوگوں، اس لیے کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ان کو جلدی ختم ہونے سے مطلب ان کی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں سے جلدی سے چھٹی ہو جائے. تو قرآن نے خود یہ حکم دیا تھا کہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دینا. دیکھیں یہ نہیں کہا تھا کہ ایسے پڑھنا کہ ہر لفظ سب گڑبڑ نہیں ہو جائیں، ہر لفظ الگ الگ پڑھا جا سکے، یہ بھی نہیں کہا تھا. کہتے ہیں بعض رمضان میں سنانے والے کہ سب ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ورڈ کھا جائیں، ہم تیزی سے پڑھتے ہیں لیکن ہر ورڈ جو ہے وہ اس کے اندر سمجھا جا سکتا ہے الگ الگ. غائب یہ یعلمون تعلمون خالی ہمارا نہیں ہوتا بلکہ ہر لفظ ہم بول دیتے ہیں، ہاں تو اسپیڈ سے پڑھ دیتے ہیں اسے. قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ الفاظ کھا مت دینا اور پھر ایسے تیزی سے پڑھ لینا، کہا نہیں تیزی سے مت پڑھنا، زبان جلدی جلدی حرکت نہ کرے. معیار یہ نہیں دیا گیا تھا، یہ معیار نہیں دیا گیا تھا کہ خوب تیز پڑھ لینا لیکن کچھ غائب نہ ہو بیچ میں سے. بات صاف صاف یہ کہہ دی گئی تھی کہ زبان بہت تیزی کے ساتھ میں یہ ٹھہر ٹھہر کر اس پہ سے گزرو گے. تو اپنی زبان کو عجلت میں، جلدی گھبراہٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے جلدی جلدی حرکت مت دینا. ان علینا جمعہ و قرآن، ایک بہت بڑی ضمانت آئی، بہت بڑی ایشورنس آئی. فرمایا یہ ہمارا کام ہے قرآن کو جمع کرنا. قرآن کی حفاظت کے لیے سسٹم بنا ہوا ہے، ایک رہے گی حفاظت. یہ تم گھبراہٹ اور بھگدڑ کے اندر اس کو ایک تم نے جو رسم بنا رکھا ہے یہ تم نہیں کرنا، یہ تو ہمارا کام ہے. اور جب پہلی مرتبہ نازل ہو رہی تھی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے اندر یہ بہت بڑی یقین دہانی تھی. اس وقت تو قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا تھا. ریکارڈ کرنے کی چیزیں جو ہیں وہ جیسی آج ہیں وہ اس وقت نہیں تھیں. کاغذ اور پیپر بھی کی انوینشن بھی نہیں ہوئی تھی، کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا. چیزیں اس کے لیے خاص طور سے بنائی جاتی تھی، کچھ پتھروں کو باریک کر کے کوٹ کر، کچھ بعد اور پتھروں کو، کچھ چھالیں ایسی تھیں کہ اس کو وہ اس سے کاغذ جیسی شکل بنا کے پیپر بنایا جاتا تھا جن پر چیزیں لکھی جاتی تھیں. تو اب یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ اب 23 سال کے عرصے میں یہ ان پر لکھا جا رہا ہے مختلف چیزوں پہ الگ الگ، تو یہ سیف رہے، محفوظ رہے تو مجھے سب یاد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ ضائع ہو جائے. یہ خطرہ، یہ اپریہنشن، یہ ذہن کے اندر شک جو شکوک رہ سکتے تھے، تو فرمایا اطمینان دلایا کہ قرآن کو جمع کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے حفاظت بات کو جمع کرنا، پہلے کہ سب چیزیں آ جائیں نا ایک جگہ اکٹھی ہوں صحیح ترتیب کے ساتھ میں، تو پہلی بات آ رہی ہے جمع کی.
اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کام ہے، اس کے مینز، اس کے اسباب، اس کے سادھن ہم پیدا کر دیں گے کہ یہ قرآن صحیح جمع رہے گا، ایکترت رہے گا صحیح طریقے سے، اور اس کو پڑھانا جو ہے وہ بھی ہمارا کام ہے، اس کی پڑھائی بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری، جمع کرنا بھی۔ تم اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر ہلکے ہلکے چلو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم اسے پڑھا چکیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پورے قرآن پر ایک ساتھ انوسرن اس پورے قرآن کا نہیں کر سکتے، پورے قرآن کی اتباع، پورے قرآن پر عمل ایک ساتھ نہیں کر سکتے، یہ تو اسے سمجھتے جانا تھا اور اس کی اتباع کرنی تھی اور انوسرن کرنا تھا، کہ جب ہو جائے جتنا تم نے دھیرے دھیرے چلو گے، جتنا تم نے آج تلاوت کیا، جتنا تم نے آج پڑھا، اس میں کچھ انسٹرکشن آئیں گی، کچھ ہدایات آئیں گی، پھر اس کی اتباع کرنا۔ یہ تو بہت ہوتا ہے، اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، صاحب آپ نے تو اس کے اندر بالکل وہ باتیں کہی تھی، وہ صرف ایسا تھا کہ وہ ہم سے کہی جا رہی تھیں، ہمارے لیے تھیں، اور یہ الگ الگ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اپنے الگ الگ ان کی ضرورتیں یا الگ الگ ان کے کوشچنز ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے وہ ہمارے جواب آئے یا ہمارے لیے تھیں، تو اس میں کوئی میری بات نہیں ہے، میری خوبی، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ جب قرآن کی بات ہوگی تو ہر ایک کوئی محسوس ہوگا کہ یہ تو ہمارے حالات سے بات کر رہا ہے، لیکن بات تو وہ سوچنے سمجھنے کے انداز کی بجائے فراٹے کے، تو پھر تھوڑا سا ہو، ٹھہر ٹھہر کر ہو، اس کا صحیح کلیکشن بھی ہو جائے گا، جتنا ہو، جب تمہارے پاس آ گئی ہدایات تو پھر اس کی اتباع کرنا جتنی آ جائیں، یہ کرتے چلو ساتھ میں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ثم ان علینا بیانہ، تب تفسیر سمجھ میں آئے گی، ہمارا کام ہے تفسیر کرنا، یہ فرمایا۔ بیان کہتے ہیں کھول کھول کر اچھے طریقے سے کلیئر، اسپشٹ و واضح کر دینے کو، اسی سے بین بنا ہے، اسے سے لفظ مبین بنا ہے، یہ فرمایا کہ یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اس کی تفسیر ہم کر دیں گے، اس کے معنی کی وضاحت ہم کر دیں گے، ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گا، یہ بھی ہمارا کام ہے، لیکن جب ٹھہر ٹھہر کر چلو گے، جب غور کرتے ہوئے چلو گے، جب اس نیت کے ساتھ میں سنو گے کہ اس کے مارگدرشن کو سویکار کرنا ہے، اس کے رہنمائی کو قبول کرنا ہے، اس کی اتباع کرتے ہوئے چلو گے، تو پھر سمجھ میں بھی آئے گا، یہ ہمارا کام ہے، سمجھا دیں گے، یہ ذمہ داری اللہ نے لی، تو اس کی جو کچھ بھی تفسیر ہوتی چلی جائے گی، وہ غور ہوتا چلا جائے گا، وہ سارے وہ مینز اور اسباب اور وہ سارے سادھن ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے چلے جا رہے ہیں، آگے تو ہم کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن کی جمع کی ابھی یہ بات آئی، جمع کے بارے میں کہ قرآن کیسے کلیکٹ ہوا، اسے جمع قرآن کہا جاتا ہے۔ بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہیں ہماری ان کتابوں کے اندر جنہیں ہم بہت ریسپیکٹیبلی سمجھتے ہیں، بعض یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو کچھ بھی غلط نہیں آیا، سب کچھ صحیح آیا ہے۔ ان کتابوں کو اگر پڑھیں تو اس کے اندر 20-25 الگ الگ طریقے کی داستانیں ہیں کہ قرآن کیسے جمع ہوا۔ میں اس میں بہت مختصر سے ایک نقشہ رکھ رہا ہوں ساتھ میں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کام ہے، تو اس میں کبھی کوئی فلا نہیں ہوا ہوگا، اس میں کہیں کوئی بیچ میں خامی نہیں آئی ہوگی، خرابی نہیں آئی ہوگی۔ جب یہ قرآن میں یقین دہانی کرا دی کہ یہ تو ہمارا کام ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ دنوں کچھ چیزیں کھو گئیں، پھر کہیں سے مل گئیں، کوئی لے کر بھاگ گیا، بات کو ریکور ہو گئیں، کچھ دنوں بڑی پریشانی میں رہ کے بھی قرآن انکمپلیٹ رہ گیا، پھر کہیں کسی طریقے سے ایسے حالات بن گئے کہ پورا ہو گیا۔ کسی سٹیج کے اوپر کہیں اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی رکھنا نہیں پڑا ہوگا۔ جب اللہ نے کہا کہ ہمارا کام ہے، آ رہا ہے، اس کا یہ ایکترت رہے گا، یہ اکٹھا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لیکھک کاتب تھے، تاریخ میں بہت سوں کے نام آتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی وحی آتی تھی اس کو وہ ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے، جو اوترن ہوتا تھا اس کو فوراً وہ املا کرا دیتے تھے، لکھوا دیتے تھے۔ وہ اس وقت جو چیزیں تھیں وہ اس کے لیے بنائی گئی تھیں، وہ ایسا نہیں تھا جو نام آتا ہے بعض روایتوں کے اندر کہ وہ کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر اور پتھروں کے اوپر، ان مختلف چیزوں کے اوپر وہ جگہ جگہ لکھا ہوا تھا، تو آپ کے ذہن میں جیسے پتھر آ رہا ہے اور آپ کے ذہن میں جو کھجور کی ٹہنی آ رہی ہے وہ نہیں، ان سے وہ چیزیں بنائی جاتی تھیں، جیسے ہم آج پیپر کی طرح بالکل نہیں ہو پاتا، لیکن لکھنے کی سامگری ان سے بنائی جاتی تھی
کہ ان کے اوپر لکھا جائے گا. وہ پہلے سے تیار رکھی ہوتی تھی لوگوں کے پاس. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اچھا آج ہی آئی تو اب بیٹھ کے کوئی پتھر کوٹ رہے, کسی چھال کو سکھا رہے. وہ لکھنے کی سامگری تیار ہوتی تھی جو ان چیزوں سے مختلف بنتی تھی جب کاغذ نہیں تھا. ان پر یہ پھر جب وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے لکھا جاتا تھا. اب جو حدیث کی کتابیں ان میں جو سب سے زیادہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ آتھینٹک یا پرامانک مستند ہیں, اس میں سے میں بخاری جو کہلاتی ہے بخاری شریف, میں اس میں سے بتا رہا ہوں کہ جمع کا واقعہ ایک, بہت سے ہیں, کئی ہیں, یہ بہت سی حدیثیں یہ کہلاتی ہیں کہ ایک جنگ تھی, جنگ یمامہ, جو مرتد ہو گئے تھے کچھ لوگ, پلٹ گئے تھے. مسیلمہ کذاب, اس نے اعلان کیا تھا میں بھی رسول ہوں. اور پھر وہ جنگ جو تھی اسے وہ بہت سخت جنگ تھی, اور اس کے اندر بہت سے قرآن پڑھنے والے اور بہت سے حافظ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے. تو اس وقت چونکہ بہت سے حافظ شہید ہو گئے, اس کے اندر ہزاروں تھے, ہو گئے کچھ شہید وہاں پر, لیکن اس کی وجہ سے حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ اگر اور کوئی ایسا بعد میں آیا اور حافظ جو ہے وہ اور پھر بات کو نہ رہے تو پھر قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا. انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اس کو, قرآن کو, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے تھے, قرآن کو صحیح طریقے سے ایکترت کر دیا جائے, جمع کر دیا جائے, اس کا کلیکشن ٹھیک سے جو ہے وہ ایک بک کی فارم میں کر دیا جائے. حضرت ابوبکر نے کہا, یہ بخاری کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, بخاری کی حدیث کے الفاظ میرے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کروا کے گئے وہ میں کیسے کروا دوں. کیا چیز, کیا 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 نہیں کروا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کو ایکترت نہیں کروا کے گئے, یعنی لکھوا کے کہیں ادھر ادھر پھینکوا دیتے تھے کیا؟ قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے, اس کو جب ڈکٹیٹ کراتے تھے تو کہیں ایسی پھینکوا دیتے تھے. میں نے آپ کو کچھ چیزیں بولی, اس کے بعد میں چل دیا, جس کا جو دل چاہے جہاں دل چاہے لے جائے. جب سب کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کلام آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے, تو پھر اس کے کلیکشن کا انتظام تھا یا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا؟ وہ تو آ کے اس وقت بول دیا تھا, معلوم نہیں کون لکھ کر کہاں لے گیا. کاتب جب ان کے کہنے سے کاتب لکھتے تھے, یہ ایسا ہی نہیں تھا کہ جس کا دل چاہے لکھ لے, جس کا, اور ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے, تو پھر اس کا کلیکشن بھی ہوتا تھا, وہ ان کے پاس رکھا جاتا تھا. دوسرے لوگ بھی بات کو سن کر لکھ لیتے تھے, بعض اسے لوگ یاد کرتے تھے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے, اس وقت دوہرا کر جو کچھ وحی آئی اوترت ہوئی اسے دوہرا کر یاد کرتے تھے. اسی وقت چند اور صحابہ بھی یاد کر لیتے تھے اگر ہوتے تھے موقع پر, بات کو یاد کر لیتے تھے. لیکن یہ ماسٹر کاپی تو بنتی چلی گئی کہ وہیں رہتا تھا, سیف رہتا تھا, تو ورنہ لکھوانے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی ٹھیک ہے یاد کرا دیا, خالی یہی رواج چل رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا, بھی اعتراض تو یہیں سے ان الفاظ پر شروع ہو جاتے ہیں. اگر غور کریں, اگر خالی اندھی عقیدت کے ساتھ میں نہیں پڑھیں گے, اس میں تو ایک حرف سچ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا میں کیسے کروں. بہرحال حضرت عمر بار بار اس بات کو ہر کچھ دنوں میں توجہ دلاتے رہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہاں تک کہ آگے ہی سمجھ میں ان کی ہے حضرت ابوبکر کی. انہوں نے حضرت زید بن ثابت انصاری, یہ اور صحابی تھے, یہ ان میں سے تھے جو خود کتابت کرتے تھے, جو لکھنے والے تھے, جو کچھ کاتب ان کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت زید بن ثابت ان میں سے تھے. ان کو بلایا, ان سے کہا یہ کام تم کرو, قرآن کو جمع کرو, یعنی کہیں ادھر ادھر کہیں بکھرا ہوگا جیسے. جب رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ لکھوایا تھا, تو یہ جمع کرو قرآن کو. تو انہوں نے کہا کہ قسم کھا کر کہا کہ یہ روایت انہی کی ہے کہ اللہ کی قسم میرے اوپر اگر کوئی مجھے پہاڑ ڈھونے کو کہا جاتا تو وہ شاید میں کر لیتا, یہ تو اس سے بھی بھاری کام مجھ سے کہا جا رہا تھا, قرآن کو جمع کرو. اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا. حضرت ابوبکر انہیں سمجھاتے رہے, کچھ دنوں میں وہ مانے, کچھ دنوں میں ان کا شرح صدر ہوا یا مائنڈ بن گیا کہ اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں. اور پھر جگہ جگہ انہوں نے تلاش شروع کی, جگہ جگہ کس کس کے پاس لکھا ہوا ہے, ان سے اکٹھا کر کے. اس میں تو ظاہر ہے کچھ ویسٹ ہو جائے گا عام حالات کے اندر, بس خالی یہ اس عقیدت کو ہم مانتے رہے کہ نہیں سب اللہ نے ملوا دیا ہوگا.
بھئی شروع سے ہی اتنی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ کا کلام آ رہا ہے، اللہ کا آخری کلام آ رہا ہے، حفاظت اس کی کرنی ہے، تو وہ جو کچھ خود لکھواتے تھے تو وہ اپنے پاس رکھتے تھے نا. اب تلاش شروع ہوئی، الگ الگ آیتیں، الگ الگ ٹکڑے الگ الگ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے ملے. یہ کافی دن تلاش وہ کرتے رہے. قرآن ایکترت ہو رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے. یہ پہنچی ہیں باتیں، یہ ان لوگوں نے ڈالی ہیں، سازشیوں نے اس کے اندر گھسائی ہیں. اب وہ اسے استعمال کر رہے ہیں جگہ جگہ اعتراض کے ساتھ. وہ آپ کہتے ہیں نا قرآن بھی بہت سیف ہے، سرکشت. یہ تو اس کی ہسٹری بڑی عجیب ہے. یہ تو قرآن عام مسلمانوں کو نہیں معلوم، وہ اس میں سے نکال کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسے ہوا تھا. ایسے کوئی چیز بالکل سچی سیکیور کیسے ہو جائے گی سرکشت. اب وہ بہت دنوں میں انہوں نے کہا سب تو آیتیں ملی نہیں، سب حافظوں کو بھی یاد نہیں تھا. ارے اتنی بڑی تعداد وہاں حافظ شہید ہوئے، بڑی تعداد میں ابھی موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں. کچھ وہاں پہ شہید ہو گئے. ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے. رمضان میں اس کا دورہ ہوتا تھا، سنتے تھے. یعنی اس لیے کہ ہر سال اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہاں تک جتنا آ جاتا تھا جس ترتیب کے ساتھ میں، اس ترتیب کے ساتھ میں سنتے تھے. اور صحیح حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ آخری سال میں 2 مرتبہ دورہ کرایا، ہر سال 1 مرتبہ ہوتا تھا. تو کمپلیٹ قرآن جو ہے وہ اس شکل میں پورا حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا. احتیاطاً 2 بار ہوا کہ چونکہ کرم بدلتا گیا تھا کہ بھئی یہ آیت آئی، اس کو وہاں پر لکھنا. تو وہ درمیان میں خود تو یاد کرتے ہی رہتے تھے. سال میں 1 مرتبہ وہ اس کا دورہ کراتے تھے. اور پھر رمضان میں، آخری رمضان میں عمر کے 2، قرآن مکمل ہو چکا تھا اس سے پہلے، 2 مرتبہ کرایا گیا. اس کے بہت سے حافظ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں. ان میں سے کسی ایک کو بٹھا لیجئے. بھئی آج یہاں پر حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کو بٹھا لوں اور پورا قرآن شریف ان سے لکھوا دوں. اب وہاں تو بہت بڑی تعداد میں اس چھوٹی سی بستی میں تھے حافظ. تو اس روایت کے مطابق کچھ تو جگہ جگہ لوگوں کے پاس لکھا ہوا پایا گیا، کچھ حافظوں سے لیا. کچھ کیوں لیا بھئی؟ کچھ حافظوں سے لیا، کچھ ادھر ادھر لکھا ہوا ملا. یعنی کمپلیٹ ایک نہ لکھا ہوا ملا اور نہ کمپلیٹ جو ہے وہ حافظوں سے ملا. اور اس طریقے سے حضرت زید بن ثابت نے وہ قرآن اکٹھا کر لیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے کرایا یہ کام، اس روایت کے مطابق جو آئی. اور ہر اسٹیج پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. اور یہ بہت حدیثیں ہیں، اس سے سب سے اس کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن تو لکھا ہوا جگہ جگہ. صحابہ جو لکھ لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے، حافظ موجود تھے. یمن بھیجنے لگے، یمن بھیجتے وقت کہا کہ وہاں پر دیکھو قرآن کو دشمنوں کے پاس مت لے جانا. یعنی پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے. دشمن علاقے میں بے حرمتی ہو، ضائع کریں، کچھ کریں. تو یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں، یہ اس بات کہ اس کا مطلب ایک کلیکشن موجود تھا جو ان کو بھی دیا، جو ان کے پاس بھی تھا. تو یہ تو بہت ثبوت مل رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں حدیثوں سے کہ لکھا ہوا اور پورا لکھا ہوا. اب یہاں پر ہمارے سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ وہ جمع ایسے ہو رہا ہے کہ بڑی مشکل سے ایسے ٹکڑوں میں اکٹھا ہوا. یہ جو ایک روایت ہے اس سے یہ آ رہا ہے. ایک آیت جو ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ بس ایک آیت جو ہے وہ، باقی تو ایسی تھی کہ کوئی 2-3 لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ملی، کچھ 8-10 لوگوں کے پاس ملی. ایک آیت ایسی تھی جو صرف ایک صحابی کے پاس ملی، حضرت ابو خزیمہ کے پاس. وہ سورہ توبہ کی آخری آیت تھی. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ صرف ایک شخص کے پاس ملی، باقی لوگوں کے پاس نہیں ملی، ان کے کلیکشن میں نہیں تھی. یہ صرف ایک جگہ پر لکھی ہوئی تھی، واحد، بہرحال وہ لے لی گئی. اس طریقے سے قرآن ہو گیا مکمل، سارا ایکترت ہو گیا. حضرت ابوبکر نے اسے رکھا، انہوں نے حضرت عمر کو ٹرانسفر کیا بات کو. اب حضرت ان کے بعد جب وہ خلیفہ ہوئے تو ان کو مل گیا. اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ جو ام المومنین بھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، انہوں نے ان کے سپرد کر دیا. یہ تھی وہ ماسٹر کاپی. اس کے مطابق یہ ایسے اکٹھا ہوا تھا. تو اس روایت کو تو جگہ جگہ جو الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا نہیں، یہ بھی غلط. قرآن کسی کلیکشن کی شکل میں موجود نہیں تھا، یہ بات بھی غلط. بہت دنوں میں بڑی مشکل سے کوئی آیت کہیں ملی، کوئی کہیں ملی، کوئی کہیں ملی، اور بس ایک ہی صاحب کے پاس ملی. کچھ حافظوں سے لیا، کچھ یہاں سے ہوا، ایسے یہ ساری باتیں غلط ہیں.
اور یہ ساری باتیں اس لیے بھی غلط ہیں کہ قرآن نے کہا. اب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایکترت جب الگ الگ کہیں اگر پیجز ہوتے ہیں، کچھ یہاں پڑھیں کچھ وہاں پڑھیں کچھ وہاں پڑھیں، تو اسے آپ پنے کہتے ہیں نا، اوراق، پیجز، اسے کتاب تو نہیں کہتے. قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے. اور ایک جگہ تھوڑی، اس کو کتاب کا نام کتنی جگہوں پر دیا ہے. بکھرے ہوئے اوراق کو، بکھرے ہوئے پنوں کو کتاب نہیں کہتے. کسی ایک جگہ کلیکٹ کیے ہوئے پیجز کو، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اب بائنڈنگ بھی ہوتی ہے، ایک سے ایک اچھی ٹاپ کلاس بائنڈنگ ہوتی ہے. یا دلی سے آئے ممتاز نجمی صاحب، یہ پبلشر ہیں، بائنڈنگ کی بہت طرح طرح کی، کہ ان سے کہیں کہ بھئی یہ ایسی بائنڈ کیجیے گا، ایسی کیجیے گا، ایسی کیجیے گا، انسٹرکشنز دے دی گئیں. اب پہلے وہ ان چیزوں کی، جن چیزوں پہ لکھا جاتے تھے ان کی بائنڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن ترتیب سے تو رکھ سکتے تھے نا. ایسا کیسے کہ صاحب یہ لکھا جا رہا ہے کسی جھولے میں بھر رہے ہیں، کسی ادھر ادھر بکھرا کے کہیں پر پھینکے جا رہے ہیں. اب کچھ اگر ڈھونڈنا ہے تو وہ مل ہی نہیں رہا کہ یہ کہاں تھا. اب بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں کہ ملے گا ہی نہیں کہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک ترتیب آ رہی ہے، قرآن نے کہا کہ رتل نہ ہو، اس کے ایک ترتیب بھی ہم دیتے چلے گئے، تو اسی ترتیب سے کہا کہ اچھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لکھا جا رہا ہے، یہ یہاں پر رکھنا ہے، ان کے بیچ میں پلیس کرو. تو یہ تو ترتیب ہاتھ کے ہاتھ چل رہی ہے. اور اگر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں تو پھر بیچ میں لکھنے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ جب یہ ہے کہ کوئی چیز نازل ہوتی ہے، کوئی آیت نازل ہوتی ہے، تو اسی وقت یہ انسٹرکشن دے دی جاتی ہے کہ اس کو کہاں پر لکھا جائے. تو اس کا مطلب باقی چیزیں موجود ہیں نا، تبھی تو وہ اس جگہ پر لکھنے کے بعد پلیس کیا جائے گا کہ بھئی یہ پیج یہاں پر لایا جائے گا. اور وہ پیج جگہ جگہ بکھرے پڑے ہوں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو، تو پھر یہ پیج کہاں پر لکھا جائے گا اور کہاں لایا جائے گا؟ یہ تو ساری باتیں بالکل، اگر آپ لاجک سے صرف ایسی اس پہ جرا شروع کریں تو یہ سازشیوں کی گھسائی ہوئی چیز ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سب سے مستند کتاب ہے، اس کی تو بس ایسے جیسے قرآن ہے بالکل ایسے ہی اتنی سیف اور سرکشت یہ کتاب بھی ہے. حدیثوں کی 6 کتابیں جو ہیں بہت سرکشت ہیں، اس میں سب سے زیادہ بخاری شریف ہے. یہ اس لیے مانتے ہیں کہ اس کی جو سندیں ہیں، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے سنا، ان کا ان ناموں کی سب کی انکوائری کر لی گئی. یہ بڑی سیکیور اور سیف اور بڑی سرکشت سندیں ہیں. ارے یہ سندیں بھی تو گڑھی ہوئی ہو سکتی ہیں. جو دشمن تھے جب جو چیز غلطی کرتے تھے، وہ جو چیز جھوٹی اگر ڈال رہے ہیں تو جھوٹی سند بھی ساتھ میں گڑھ لیں گے، جس کے اندر بہت نام کو چھانٹ چھانٹ کر رکھ لیں گے سیکیور. بہت سی جگہوں پہ جب وہ جھوٹی کر رہے ہیں تو غلطی ہوگی، پکڑے جائیں گے. بہت سی جگہوں پہ وہ ایسی کر دیں گے کہ نہیں پکڑی جائے گی. اب آپ آج خالی صرف سندیں چکی چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہے. یہ تو ایک ایک حرف غلط ثابت اس روایت کا یہیں سے ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ روایت تو ایسی ہے کہ پھر یہ قرآن کی حفاظت اور سرکشا اور اس کے اوپر اعتماد، اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دے کہ وہ کہیں مل نہیں رہا تھا، کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ حافظوں سے سنا، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ کام ان کے لیے ایسا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ ڈھو دے اگر تو وہ بھاری ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کام ہو سکتا تھا کہ یہ کلیکشن ہے یہ. اب اور سپیریئر چیزیں آ گئیں. ہر دور کے ساتھ میں انسان آگے ترقی کرتا ہے، وہ لکھنے کا پیپر پہلے سے امپروو ہو گیا، یا پہلے جیسا ہی موقع ہوتا تھا الگ الگ سائز کی چیزیں تھیں نا. اب ایک ہی سائز کے جو بنے ہوئے پیجز، ایک سائز کے پیجز کے اوپر اس کو ذرا کاپی ٹھیک سے کر دو تو یہ ہم ماسٹر کاپی ذرا ٹھیک سی بنا لیں. یہ تو ہو سکتا تھا کہ کیا جائے. یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ یہ تو اپنے لیے بڑی اعزاز اور اپنے لیے بہت زیادہ سمان کی بات سمجھتے کہ اچھا بھائی یہ کام مجھے دیا گیا، وہاں سے نقل کرنا ہے، وہاں سے کاپی کرنا ہے، اب اس طرح کے پیجز میں کر دیتا ہوں. تو ان الفاظ سے معلوم ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، تو جگہ جگہ ڈھونڈنا تھا کہ کچھ آیتیں کہیں اور پڑھی ہیں، کچھ کہاں پڑھی ہوں، کچھ کہاں پڑھی ہوں، اس لیے کچھ کھو بھی گئی ہوں، کچھ نہ ملی ہوں. کہا کہ ایک بڑی مشکل سے وہ ملی، آخر میں وہ صرف ایک کے پاس تھی. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. اب اس کے بعد پھر ایک اور حدیث، حضرت عثمان کا دور آتا ہے. حضرت عثمان کا دور آتا ہے اور ایک اور حدیث آ رہی ہے، یہ بخاری شریف کی. کیونکہ آپ کے ہاں مشہور ہے نا کہ قرآن کو جمع کرنے والے جامع قرآن جو ہیں وہ حضرت عثمان تھے. اب یہاں پر بخاری کے مطابق آ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر تھے، انہوں نے کروایا. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ بھی یہیں سے آئی ہے. یہ دونوں نام وہیں سے آ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جمع کرایا، یعنی کلیکٹ کرایا، ایکترت کرایا، یا انہوں نے کرایا. اب یہ دوسری حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان صحابی رسول،
یہ وہاں پر تھے، آرمینیا آذربائیجان وہاں کے فرنٹ کے اوپر تھے. وہاں شام اور عراق کے، سیریا اور عراق کے دونوں کے فوجی تھے وہاں پر بڑی تعداد میں. وہ بڑے گھبرا گئے ان کی قرآن کی قرأتیں سن کر، اور اس میں بڑے ڈفرینسز تھے، اور پھر وہ اس کے اوپر آپس میں لڑتے تھے کہ یہ میرا صحیح ہے، وہ کہتے تھے میرا صحیح ہے، اور پھر اس بنیاد پہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیتے تھے. تو وہ بہت گھبرا گئے، اور پھر واپس آئے جب وہاں سے، اس فرنٹ سے وہ، تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، حضرت عثمان کا دور تھا خلافت کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کہ ان کی چیزیں سرکشت نہیں رہیں، اور آپس میں اختلاف تو یہ ابھی سے سارے ہو رہے ہیں، کوئی قرآن کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایسا کیجئے نا کہ آپ اسے صحیح ایکترت کرا دیجیے. ارے بھائی ایکترت تھا، اب یہ ایکترت کرانے کی بات، یہ جمع کرانے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو صحیح طریقے سے آپ جمع کروا دیجئے نا. حضرت عثمان نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی، سب نے مشورہ دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب حضرت عثمان نے جمع کرانے کا سلسلہ شروع کیا. تو وہ یہ تو ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو حضرت حفصہ کے پاس ماسٹر کاپی رکھی تھی، اس کو منگوایا کہ وہ مجھے بھیج دیجئے، اور میں انہوں نے اس وعدے کے ساتھ میں کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، وہ بھیج دیجئے. جب وہ حضرت ابوبکر کام پورا کرا چکے تھے، تو اب تو یہی کرنا تھا کہ اگر کچھ کرانا تھا کہ اس سے نقلیں کرا کے کہیں اگر بھجوانا تو بھجوا دیں. بھئی بہت سی کاپیز اس سے بنا لیں، اس لیے کہ باقی سب کی کاپیز جو ہے وہ اس سے بنی ہوئی نہیں ہے ریٹن میں. حافظے میں تو سب کو یاد ہے اور ایک جیسا یاد ہے، لیکن کہہ رہے ہیں جو یاد تھا ان میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے اب آپ ایک بالکل فائنل آتھینٹیکیٹڈ کاپی ایک بنا دیجئے. تو انہوں نے حضرت حفصہ سے حضرت عثمان نے منگوائی. اس کے بعد جگہ جگہ مسجد میں بھی اعلان کرایا. اب یہ بہت سے الگ محققین ہیں 10-12 جنہوں نے اس پہ موٹے موٹے، یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور بڑے اختلاف ہیں اس میں، اور بڑی الگ الگ سب کی اس کے اندر رائے ہیں، بہت مختلف ایک دوسرے سے. کہ انہوں نے جلال الدین سیوطی صاحب نے جو ہے وہ کچھ اور لکھا، اور اس کے اوپر ابن عربی نے جو ہے وہ کچھ اور لکھا، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ کہا یہ ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے اس کے اوپر اپنی رائے دی کہ نہیں بات ایسی نہیں ایسی تھی. بہرحال وہ جمع قرآن کے اندر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے، حضرت عثمان نے پھر وہ اعلان کرایا مسجد میں بھی، اور پھر اعلان بھی کرا دیا جس جس مسجد میں جتنے آتے تھے ان میں اعلان کیا جاتا تھا. بستی میں اعلان کرایا جس جس کے پاس قرآن ہو، کچھ چیزیں لکھی وہ لے کر آئے. اچھا صاحب وہ لائی گئیں. اب حضرت عثمان نے یہ کہا ان سے، کاتب اکٹھے کیے 4 لیے، ان میں ان کو بھی لیا، زید بن ثابت کو. یہ کہتے ایک بار تو لکھ چکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب 4 کاتب ہوئے، ایک حضرت زید بن ثابت تھے، ایک یہ میں بخاری کی آپ کو سنا رہا ہوں حدیث کا اپنے الفاظ کے اندر، یہ دوسری جو حدیث، اس میں ایک حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور 2 صحابی اور تھے. یہ ان 4 کے ذمہ یہ کام ہوا کہ اب تم لوگ جو ہے یہ جتنا کچھ میٹیریل آ گیا ہے، اس میٹیریل سے اب لکھنا شروع کرو، کتابت شروع کرو قرآن کی. اور دیکھو کہیں کسی جگہ اگر فرق آ رہا ہو کسی ایک آیت کے پڑھنے کے اندر، ورڈز کے، الفاظ کے، کہ ان کی قرأت الگ ہے، یہ اس کو اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو کوئی اور دوسری طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو پھر قریش کی قرأت میں لکھنا. قریش وہ ٹرائب یا وہ قبیلہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو پھر اسے چھوڑ دینا دوسروں کو، پھر ایسے لکھنا، اس کے اندر لکھنا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر جو ہمارے کچھ اور جو بیچ میں اسکالرس تھے، یہ بہت بڑے بڑے بنے جو درمیان میں نام لیے، انہوں نے کہا پھر اصل میں ایسا ہوا کہ پھر حضرت بکر نے تو اس کو، قرآن تو 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، یعنی 7 الگ الگ طرح کے حروف میں نازل ہوا ہے، جس میں ورڈز بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے. 7 طرح کے الفاظ میں قرآن تو نازل ہوا ہے. حضرت بکر نے ایسے لکھوایا تھا کہ وہ 7 طرح پڑھا جا سکے، یعنی وہ قرآن کی آیتیں 7 الگ الگ طریقوں سے پڑھی جا سکیں. حضرت بکر نے تو ایسے لکھوایا تھا. حضرت عثمان نے اس کو ایسے کرا دیا. اب دونوں کو کہنا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، ایک بار یہ کر ہی چکے تھے، تو اب حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان نے اس کو ایسے کرایا کہ اب وہ بس ایک ہی طریقے سے پڑھا جا سکے، ایک قرأت میں کر دیا وہ جو قریش کی تھی. بہرحال یہ حضرت عثمان نے کام مکمل کیا. اب یہ الگ الگ بہت سے، دیکھیے قرآن اس سلسلے میں کیا کیا کہتا ہے. نمبر 1 بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا سندے کبھی نہیں ہوگا، کہ نہ اس کے معنوں کے اندر ہوگا، نہ اس کی بات سچی ہونے کے اندر ہوگا، نہ اس میں ہوگا کہ یہ اللہ کی آیت ہے یا نہیں ہے، نہ اس میں ہوگا کوئی چھوٹ تو نہیں گیا، کسی طرح کا کوئی ریب نہیں ہوگا. اور یہ کلیکشن ہے، یہ تو قرآن خود جب نازل ہو رہا ہے تو بار بار اس کو کتاب کہہ رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کہہ رہا کہ اس کے کوئی پنے، کسی کے پاس کوئی پنہ، کہ شہر میں ایک کتاب کے بہت سے پنے سینکڑوں لوگوں کے پاس بکھرے ہوئے ہو تو اسے کتاب نہیں کہتے.
تو ایک جگہ جب اکٹھے ہوں تب کتاب کہا جا سکتا ہے. جب اس کی بائنڈنگ کا دور نہیں تھا تو پھر اور کسی طریقے سے چاہے وہ اس کے اندر کوئی تار پرو دیا گیا ہو, کچھ کر دیا گیا ہو, اب یہ ایک کتاب ہو گئی. تو قرآن نے تو شروع سے اس کو کتاب کہا اور کہا کسی جگہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کہیں کوئی کمی رہی تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے ہمارے ذمہ تھا جمع کرنا. تو قرآن تو اس کو خود شروع سے کتاب کہہ رہا ہے, الکتاب. تو حضرت ابوبکر کیا کر رہے تھے کہ کتاب کی شکل میں لے آیا جائے اس کو, یعنی ایک کلیکشن ہو جائے. بڑی مشکل سے انہوں نے جمع کیا تھا حضرت زید بن ثابت نے. اب دوبارہ پھر یہ کام شروع ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں, اب یہ ہو گیا تھا کہ 7 حروف یا 7 قرأتیں یا 7 طرح کے ورڈز میں نازل ہوا تھا. اس کو حضرت عثمان نے ایک طرح کا کر دیا. اچھا بھائی 7 طرح کا جب نازل ہوا, 7 قسم کا نازل ہوا کہ اس کو 7 طریقے سے پڑھا جا سکے, 7 الگ الگ. تو جب اللہ کی طرف سے ایسے نازل ہوا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چھوڑا, تو پھر آپ کیوں اس کو چینج کرا رہے ہیں قرآن کے اندر؟ پھر تو آپ اس کی کوئی مصلحت ہوگی, اس کی کوئی حکمت ہوگی, ایسے یہ درست ہوگا. اللہ نے غور کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایسے بڑھایا کہ اس کو 7 طریقے سے پڑھا جا سکے. تو پھر اسے آپ چینج کرا کے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کی سہولت اس کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اب یہ نیا کام ہے کہ انہوں نے کیا. اس 7 کی سٹوری جو ہے اسے بھی سن لیجئے گا. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیے کہ قرآن نے اپنے بارے میں کیا کیا کہا. ایک تو یہ کہا کہ وہ کتاب. دوسری بات صاف لفظوں میں یہ کہہ دی کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. ہر رسول ہمیشہ ایسی ہوا جو جب آیا تو جو سندیش لایا, جو کتاب وہ لایا, وہ اس کی اپنی قوم کی لینگویج اور زبان و بھاشا میں ہوتی تھی. وہ 7 طرح کی پڑھ سکنے کی چیزوں میں نہیں ہوتی تھی. اگر قریشی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زبان میں آئے گا, وہ اور طرح طرح کی لہجوں اور زبانوں اور اس کے اندر نہیں آئے گا. یہ تو خود قرآن نے کہا ہے کہ ایک ہی طرح کا ہوگا. یہ 7 والی بات بھی دیکھتے چلیے کہ یہ بھی بخاری سے اصل میں مل رہی ہے. اور پھر ابھی اس میں رہ گئی بات, ابھی جو میں آپ کو یہ دوسری جو آپ کو سنا رہا تھا حضرت عثمان کے جمع کرنے والی حدیث, وہاں پر بھی آیا کہ اب ایک آیت جو تھی وہ پھر اب یہاں ملتا جلتا نام آ رہا ہے. پہلی والی میں تھا حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی تھی, دوسرے میں آیا خزیمہ بن ثابت کے پاس ایک آیت اور ملی, وہ سورہ احزاب کی آیت تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ, کا یہ آیت غائب چل رہی تھی, یعنی اب حضرت حفصہ کے نسخے میں بھی نہیں تھی, تو یہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا. اب ایک آیت نہیں آ گئی. اچھا فرض کیجئے ایسے ہی مان لیجئے, تو اتنے دن حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت عثمان تک تو قرآن انسیف رہا, نامکمل رہا. حفاظت کدھر ہے؟ اللہ کی حفاظت تو ہر لمحے کی ہے. یا یہ ہم کہیں کہ نہیں اب تو بالکل ٹھیک ہے, وہ بیچ میں ایسا ٹائم گزرا جب وہ سیف نہیں تھا. تو جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو ہر مومنٹ پہ ہر لمحے سیف تھا, وہ سرکشت تھا. اب ایک آیت غائب چل رہی ہے حضرت ابوبکر کے دور سے حضرت عثمان تک, وہ اس میں بھی نہیں ملی تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ, یہ آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر ہے, یہ اور ملی خزیمہ بن ثابت کے پاس. اچھا اسے بھی لکھ لیا گیا. پھر یہ تو ہو گیا. اب یہ بھی پھر ہمیں میں اگلے آگے آپ کو بخاری کی سنا رہا ہوں, آ چکا ہے دوسرے موضوعات میں آپ کے سامنے. وہ حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا اور تھی آیت, بھائی لکھی ہوئی دکھائیے, اس لیے کہ ایک رول انہوں نے یہ بنایا تھا کہ 2 گواہ ہوں گے. اتنے حافظ ہیں تو دو گواہ تو ہونے چاہیے. کسی کو یاد نہیں حافظوں میں سے, کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے, کوئی ایک آدمی کہہ رہے تھے کہ کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے جب کوئی چیز اس کے اندر نئی انٹر کی جائے گی. ابھی نئی انٹری چل رہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ 2 اور تھیں آیتیں. اب یہ بھی بخاری کے اندر انہوں نے کہا ایک تو وہ تھی آیت رجم, کہ کوئی اگر شادی شدہ لوگ اگر بدکاری کریں تو ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. ایک یہ بھی تھی قرآن کے اندر آیت. اور بخاری شریف میں وہ روایت یا حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے. یہ سب چیزیں ڈالی گئیں کہ یہ حضرت انہوں نے کہا کہیں ایسا نہیں ہو کہ بات کو لوگ ہم اسے پڑھتے تھے, ہم تلاوت کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اب یہ لکھ نہیں رہے حضرت عثمان, قرآن میں نہیں لکھوا رہے کہ ایسا نہیں ہو بات کو لوگ کہنے لگے قرآن میں نہیں ہے قرآن کی. ان سے گواہی مانگی گئی, ثبوت کیا ہے, یہاں تک تو تھی حضرت, یہ بخاری کی بات نہیں لی گئی. وہ حضرت عمر بتا رہے تھے ایک آیت وہ آج تک وہ لکھی نہیں گئی, اس لیے کہ دوسرا گواہ نہیں ملا. قرآن اتنے حافظ وہاں تک چلے آ رہے ہیں حضرت عثمان کے دور تک, دوسرا گواہ نہیں مل رہا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے. ایک گواہ ملا, حضرت عائشہ ملی, تو بہت بڑی گواہ ہے.
لیکن اصل بات تو یہ کہ وہ حفاظ کی بھیڑ ہے، اصل گواہ تو وہ ہیں. اب یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ایک نہیں دو آیتیں تھیں، ان کے علاوہ وہ جو گزر چکی بات سورہ توبہ والی اور یہ سورہ احزاب والی سے الگ، اگر دو تھیں آیتیں، ایک میں تو یہ حکم تھا اور ایک وہ آیت تھی کہ کوئی عورت کسی بڑے کو دودھ پلا دے تو پھر حرمت ثابت ہو جاتی ہے، ایک وہ بھی تھی. اچھا بھائی کہاں ہے لائیے، تو کہا اسے بکری کھا گئی، وہ میرے گدے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، وہ بکری آ کے کھا گئی. یہ ہے قرآن کی حفاظت کا. یہ دشمنوں نے کی ڈالی ہوئی چیزیں ہیں یہ قرآن، اور پھر انہی چیزوں کو نکال کر دکھا رہے ہیں. وہ یہ ان کی سب کی ڈالی ہوئی ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ اس کا ایک حرف سچا ہے. یہ تو دھجیاں اڑانے والی چیزیں ہیں اس کی، قرآن کی حفاظت کی اور قرآن کی سیکیورٹی کی. تو یہ دو آیتیں تو انٹر ہی نہیں ہوئی آج تک، بات ختم ہو گئی. آن ریکارڈ اتنا آ گیا، ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بکری کھا گئی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ ہم پڑھتے تھے اسے، خبردار آئندہ کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ قرآن کی بات نہیں تھی، قرآن میں نہیں تھی، اس میں نہیں لکھی گئی، لیکن کبھی یہ کہنا مت کہ یہ قرآن نہیں تھا. اب آگے چلیں ہم. اس 7 حروف والی کیا بات ہے یہ بھی میں نے کلیئر نہیں کیا آپ کو. یہ جو بات بار بار آ رہی ہے یہ پھر ایک حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ. قرآن 7 حروف پر نازل ہوا. میں کہوں گا اس کی بات آگے، 7 اکشروں پر نازل ہوا یا 7 لیٹرز پر، اس کا مطلب کیا ہے. تم جیسے اس میں سے آسان لگے ویسے پڑھ لینا. اب یہ بخاری مسلم دونوں میں کے اندر ہے، اور تھوڑے سے الفاظ بدل کے دوسری حدیث کی کتابوں میں آئی، جگہ جگہ فیٹ کی گئی ایک دوسرے کہ ایک جگہ کی لوگ نہیں مانیں گے نا تو کچھ اور شک، یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں. یہ بڑے لمبے ہاتھ تھے جن لوگوں نے کیا ہوگا. اب یہ 7 حروف پہ پھر بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں. یہ 7 حروف کا یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ 7 کا مطلب 7 نہیں ہے. 7 تو ایک زیادہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی 50 20 10 یہ 7 ایسا لفظ ہے. 7 کا مطلب 7 نہیں، بہت طرح کے حروف پر نازل ہوا. حروف کیا؟ اب اس پہ بڑی موٹی موٹی کتابیں، بڑی بحثیں کہ 7 حروف کا مطلب کیا ہوا. کسی نے کہا یہ الگ الگ طرح کے، جیسے قرت کے لہجے کہ بھئی یہ مصری قاری صاحب ہیں، یہ انڈین قاری صاحب ہیں. یہ کسی نے یہ کہا تو باقی سب نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا کیا بوگس باتیں کر رہے ہو، یہ اس لیے کہ اب حدیثیں موجود ہیں. آگے دوسری میں نے پچھلی مرتبہ سنائی تھی اور میں بھی یاد دلاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں. پھر 7 حروف کیا ہیں؟ قرآن شریف کے مختلف الفاظ تقریباً ابن عربی نے اکٹھا کیا کہ 35 اس کے ایکسپلینیشن الگ الگ طرح کے دیے کہ یہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، یہ بھی وہ 35 ڈیفرنٹ ایکسپلینیشن ہے اس کے. یہ 7 حروف کا مطلب کیا ہے ابھی نہیں آ رہی ہوگی آپ کی سمجھ میں بات اتنی. وہ تو کتابیں ہیں اور بڑی موٹی موٹی جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر اور بڑی بحثیں چلی ہیں کہ سب قرآن، اور یہ سب کا ایمان ہے کیسے ہوا ہے. اب آپ کو مثالوں سے آئے گا سمجھ میں. ایک تو میں یاد دلا دوں پچھلی 7 حروف کا مطلب کیا ہے. پچھلی بار ختم ہوتے ہوتے درس کے میں نے بخاری کی ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ سن رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے حضرت ہشام، تو حضرت عمر سن رہے تھے. جب انتظار کیا انہوں نے، وہ نماز پڑھ چکے تو ان کو پکڑا، چادر گلے میں ڈال کے ان کے بڑی سختی کے ساتھ میں. غلط پڑھ رہے تھے، سورہ فرقان پڑھ رہے تھے وہ، یہ جس کی درس چل رہا ہے جس سورت کا. تو انہوں نے کہا مجھے تو ایسے ہی سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر ان کو کھینچتے ہوئے لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان سے کہا کہ یہ ایسے غلط پڑھ رہے ہیں قرآن یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سکھایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چھوڑ دو انہیں، ہشام سناؤ. انہوں نے سنایا جیسے وہ پڑھ رہے تھے ویسے سنا دیا پورا. تو فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہی نازل ہوئی ہے. اب حضرت عمر بڑے کنفیوز ہو گئے کہ پھر میں نے تو ٹھیک سے یاد کی تھی، مجھے جیسے پڑھایا تھا اس میں مختلف تھے ورڈز، کچھ الفاظ. تو ان کو دیکھا حضرت عمر کو تو کہا اچھا عمر تم سناؤ. حضرت عمر نے جو اس میں کچھ فرق تھا دونوں کے اندر، اتنا فرق تھا کہ ان کو غصہ آ گیا تھا، کھینچتے ہوئے لے گئے تھے. اور اس میں کی اور بھی حدیث ہیں ابی بن کعب کی حضرت کے، وہاں پر ایسا واقعہ پیش آیا، اس طرح کی اور بھی ہیں. کہا عمر تم سناؤ. حضرت عمر نے سنایا، وہ اس سے مختلف تھا جیسے، اور ایسے حضرت عمر کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھائی سنایا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بات ختم ہو گئی. یعنی اب یہ دونوں تو اگر یہ ہوتا کہ لہجوں کا فرق ہے،
یہ بھی آئی ہیں ایکسپلینیشن میں ہمارے بڑے بڑے علماء کے. عمدۃ القاری جو شرح البخاری ہے، بخاری کی شرح عمدۃ القاری، اس میں جلال الدین سیوطی صاحب کے الاتقان میں کہ یہ اصل میں 7 الگ الگ جو زبانیں تھیں، عربوں کی الگ الگ جیسے لہجے بدل جاتے ہیں، تھوڑی دور جائیں مراد آباد کی بولی ذرا سی بدل جاتی ہے رامپور کی بولی سے، تو یہ 7 الگ الگ قبیلوں کی جو زبانیں تھیں. اب بعد میں یہ بھی دوسرے اسکالر کہتے ہیں نہیں 7 نہیں بہت سی، تو یہ بہت سے قبیلوں کی جو الگ الگ زبانیں تھیں وہ اپنے اپنے لہجے کے اندر الگ الگ پڑھتے تھے، اس سے کچھ لفظ بدل جاتے تھے، کوئی زبر کا زیر پڑتا تھا، کوئی زیر کا پیش پڑتا تھا، کوئی آخر میں ہے ہوتی تھی اسے نہیں پڑتا تھا، کوئی پڑھتا تھا. تو اس طریقے سے یہ چھوٹ دے دی گئی تھی شروع میں کہ بھئی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دے دی تھی کہ ہاں اپنے اپنے طریقے سے لکھ لو اسے اور یاد کر لو. تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے، جب چھوٹ دے دی گئی تھی اور اللہ کی طرف سے ایسے آئی تھی تو اب آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ بہرحال کرایا جا رہا تھا. یہ تھی 7 قرتوں کا. تو اصل میں یہ بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو دونوں قریشی تھے، حضرت عمر اور ہشام، یہ تو دونوں ایک قریشی تھے، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی خاندان کے اور ایک ہی زبان بولنے والے. اور حضرت عمر کو ان کی چیزوں کے اندر ڈفرینٹ میں فرق محسوس ہو رہا ہے، اور جب جا رہے ہیں اور فرق تھا، دونوں نے سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہاں ایسے نازل ہوا، ہاں ایسے نازل ہوا، تو اب یہ دفعہ اس کا فرق بھی نہیں بچائی اس بخاری کے اس واقعے سے. دیکھیے کن جگہوں پہ کتنا فرق ہے جو لایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے. کہ چند مثالیں رکھ رہا ہوں میں. تقریباً 1000 مقامات کے اوپر ورڈز کا، الفاظ کا فرق مانا جاتا ہے، اور یہ ان کی روایتوں کی بنیاد پر یہ ایمان لایا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ بالکل سچ ہے، مانا ایسے جائے گا یہ، اس لیے کہ یہ ہماری ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مثلا یہ سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 50 اس میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ایک قرأت اس کی ہے لِيَذْكُرُوا. یہ ان دونوں طریقے سے یہ حروف کے فرق کی میں مثالیں دے رہا ہوں. آپ لِيَذَّكَّرُوا اور لِيَذْكُرُوا ان کا ایسے بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ اوپر جو لائن لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس قرآن میں ایسے ہے، دنیا کے جتنے چھپے ہوئے پوری دنیا کے اندر سب میں ایسے ہے، تو پھر مانا ہی جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے بھی پڑھا جاتا تھا، اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے. تو دنیا میں ایک قرآن تو کوئی ایسا چھاپیے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے ویسے بھی لکھ لیا. یہ تو آپ کو کہیں کوئی فرق نہیں ملے گا، کسی حافظ کی زبان پہ فرق نہیں ملے گا، کسی قرآن کے اندر کہیں دنیا میں، چاہے روس سے آپ اٹھائیے، چاہے اٹلی سے اٹھائیے، چاہے آپ پاکستان سے اٹھائیے، سب جگہ آپ کو یہ ایک ہی چیز لکھی ہوئی ملے گی. اب ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی نازل ہوا تھا، اور اسے مانا جائے گا، اس پہ ہی مان لایا جائے گا جب وہ ہے، اور جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو مانا جائے گا، جب حدیث ہے تو، اور جب صحابہ پڑھتے تھے تو مانا جائے گا. اصل میں یہ بات جھوٹی کہ صحابہ ایسے پڑھتے تھے، اصل میں یہ بات جھوٹی کہ ایسے نازل ہوا. مثلا مثالیں رکھ رہا ہوں میں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، آئے گی بھی اسی صورت کی آیت. اس میں جو ریڈ سے ہے یقتروا، ان کا اس کی ایک یہ تو ہے ہمارے پاس ایسے، پوری دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسے بھی پڑھا جاتا تھا یقتروا، ایک قرأت اس کی یہ تھی یقتروا. ایسے فرق 70 سے زیادہ جگہوں پر ہے اس ایک صورت میں، سورہ الفرقان میں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ تو یہ ہے اوپر روزے کے سلسلے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. حضرت ابن عباس جو ہے ان کی قرأت یہ تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ. بھئی کیوں آپ اس سے قرآن جیسے نازل ہوا اس سے الگ پڑھیں؟ نہیں، جب نازل ایسے ہوا تھا تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ میں سے کسی کو اجازت ہے کچھ بدل کر پڑھ دے، سلپ ہو جائے تو بات الگ ہے زبان سے، لیکن آپ اس سے مختلف آپ جانتے ہو اور مختلف پڑھیں کسی لفظ کو. حضرت ابن عباس اس کو ایسے پڑھتے تھے، اس لیے کہ ایسے بھی نازل ہوا تھا. جب اللہ کی طرف سے ایسے بھی نازل ہوا تو کہا کہ 7 حروف پہ نازل ہوا، وہ 7 کے ساتھ صحیح ہے، اب اسے ایک کیا جا رہا ہے. تو حضرت ابن عباس اسے ایسے پڑھتے تھے. یہ بخاری شریف میں ہے یہ بات بھی. یہ سورہ فرقان کے اندر ہی فروح و ریحان و جنت و نعیم آیت ہے، آیت نمبر 50. حضرت عائشہ سے پڑھتی تھی فروح و ریحان، دونوں کے معنوں میں فرق ہے، لفظ الگ ہو گیا. یہ روح الگ لفظ ہے، روح الگ لفظ ہے. روح کے معنی خوشی، روح جیسے آتما. تو فروح و ریحان و جنت و نعیم یہ تو ہمارے قرآن میں حضرت عائشہ سے فروح و ریحان پڑھتی تھی. یہ ابو داؤد کے اندر اس کتاب کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ سے ایسے پڑھا کرتی تھی، ان کی قرأت یہ ایسے تھی. یہ ہے الگ الگ حروف کا مطلب. اس میں 1000 جگہ قرآن میں فرق مانا جاتا ہے. حضرت عمر اس کو، اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود اسے ایسے پڑھتے تھے. سورہ جمعہ کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ،
اس کو پڑھتے تھے فمضوا الی ذکر اللہ، ان کی قرأت یہ تھی. یہ بالکل مختلف لفظ ہو گیا، یہ کہیں زبر زیر پیش والا بھی نہیں ہوا ہے. حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو اس شکل میں پڑھا کرتے تھے. یہ قرآن ایسے بھی نازل ہوا تھا، یعنی یہ بھی لفظ نازل ہوا تھا، یہ بھی نازل ہوا تھا، جس کا جیسے دل چاہے پڑھ لے. تو وہ اس کو ایسے پڑھتے تھے. اور سب سے اہم بات، یا سب سے زیادہ سیریس بات میں رکھ رہا ہوں اس میں، یہ سب سیریس تھی. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے بارے میں یہ ماننا کہ قرآن اس سے الگ بھی کچھ تھا، وہ سب سیریس تھا. لیکن یہ تو بالکل دھجیاں اڑا دینے والا ہے. وہ دھجیاں اڑانے والا اصلاً تو پہلے بھی کی چیزیں تھیں. یہ بھی بخاری شریف کی کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کے اندر میں نے بیچ کے چھوٹے سے الفاظ لے لیے ہیں صرف. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہ ایسے ہے ہمارے قرآن کے اندر. حضرت عائشہ نے اس کو، اس میں بخاری کی حدیث میں ہے، یا بخاری کی اس روایت میں جسے حدیث کہتے ہیں، حضرت عائشہ نے اس کے اوپر کہا معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یعنی شیطانی بات ہو گئی ہے. آج جو آپ کے پاس جس شکل میں جو قرآن موجود ہے، اس کے ایک لفظ کے اوپر حضرت عائشہ کہہ چکی ہیں شیطانی بات ہے یہ. ان سے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کذبوا، اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور ظاہر بات ہے، ابھی آپ مانو پہ مت جائیے، جب وہ یہ کہہ رہی ہیں اس کا مطلب معنی دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں، بہت زیادہ بدل رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا کہ وہ شیطانی بات ہے. تو اس پر انہوں نے معاذ اللہ کہا. اب صحابہ میں سے کچھ نے مان لیا، اکثریت اسی کو مانتی رہی جیسا ہمارے پاس ہے. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس کا ایک ایک حرف جسے کہا جاتا ہے بالکل قرآن کی طرح ہے. سندیں ٹھیک ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ اسے دیکھیے کہ کہیں رسولوں کی عزت کی بات ہوگی، کہیں عصمت کی بات ہوگی، کہیں قرآن کی سیکیورٹی کی بات ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے کہ انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے کبھی کسی سٹیج کے اوپر اس کے اندر باطل آئے گا نہیں. پچھلی چیزوں کو تو آپ باطل نہیں کہیں کہ یہ ملتے جلتے مانے تھے، یہاں تو بات باطل کی ہو رہی ہے. جب وہ کہہ رہی ہے کسی چیز پہ، وہ اگر کہہ رہی ہے معاذ اللہ شیطانی چیز ہے، جب اس کا مطلب یہ باطل آ گیا، اس کے اندر داخل ہو گیا. کچھ لوگ ایسے پڑھتے تھے تو کم سے کم ان کے قرآن میں باطل داخل ہو گیا، فالسوڈ. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں چوری چھپے بھی نہیں آ سکتا، اللہ اعلان بھی نہیں آ سکتا باطل. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. اور حضرت عائشہ ایک ایسی بات کے اوپر اس کے اوپر جو آپ کے ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر معاذ اللہ پڑھ چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں ہرگز نہیں یہ ایسے تھا. یہ ہے دھجیاں اڑانا سارا. قرآن نے کہا تھا یہ جمع قرآن کا پورا، یہ جمع قرآن اصل میں بہت لمبا موضوع ہے جس کو ایک گھنٹے میں نہیں کور کیا جا سکتا. یا تو میں ایک گھنٹے بات کو آئی تو ایک گھنٹے سے کم میں کچھ باتیں میں نے ادھر کی آپ کو بتا دی. اس پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی اور ہر ایک نے کہا نہیں اچھا یوں نہیں تو یوں ہوگی بات، کیونکہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو ہر ایک اس کی لیپا پوتی کر رہا ہے. اچھا بات یوں نہیں تو یوں ہوگی، ایسے نہیں تو ایسے ہوگی، ایسے نہیں تو ایسے ہوگی. بڑے بڑے نام ہیں جو کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ ڈال دی گئی دوشوں نے. اس کو آپ کہاں سے باطل کو کیسے ایکسپلین کر دیں گے حق کے مطابق؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کوئی وہ ظن اور گمان کی باتیں ہیں، یہ حق کی بات ہے. جو حق کی بات ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. وہ چیز جو اندازے ہیں کہ شاید ایسے ہوگا، شاید ایسے ہوگا، شاید ایسے ہوگا، وہ ظن کی باتیں ہو گئی. اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں. اس کتاب میں جو آ گیا ہے، قرآن میں جو کچھ آ گیا ہے، اس کے اوپر تو آپ شک پیدا کر دیں، اس پر شک نہیں کیا جائے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ غلط آ گئی ہوگی. اس پر خبردار شک مت کرنا. اب ہمیں کسی طریقے سے یہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کے پھر شک پیدا ہو گئے، کہیں کیسے دور کریں. ایک کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، دوسرے کسی اور طریقے سے دور کر رہے ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو بن گیا ہمارا، یہ بھی وہی ہے کہ جس کو قرآن کو مہجور بنا دیا، اس کی رفتار روک دی، اس کو اپنی طریقے سے، اس کے جیسے اس کی نیچرل رفتار تھی رسی باندھ دی گئی پاؤں کے اندر. جسے 2 پاؤں کے اندر رسی باندھی جاتی ہے اور جانور پھر اس کے بعد رفتار سے نہیں چل پاتا. یہ صرف اس لیے کہ یہ جن لوگوں نے کیا، جن سازشوں نے، پوری امت ان کا شکار ہو رہی ہے. ہم اس میں سے وہ چیزیں لیتے ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جو قرآن شریف سے نہیں ٹکراتی ہیں، جس سے ہمیں ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تشریحات ملتی ہیں. کیسے ہم عمل کریں، وہ تمام چیزیں ہم مختلف حدیثوں سے لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. لیکن سازش کو فوراً پہچان لینا چاہیے، اور کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے. یہ حصہ غلط ہے، یہ سازش ہو گئی. اب ہم نہیں جانتے آج کس نے کی، لیکن جس نے بھی کی اسے ہٹائیے. اس کو یقین کرتے ہوئے آپ یہاں پہ شک ڈالنا شروع کر دیں. بے پناہ آج کے پچھلے سے چلے آ رہے ہیں.
ایک صاحب تھے حضرت، یہی جو امام ابو داؤد جن کی تیسرے نمبر کی اوتھینٹک یا پرامانک مانی جاتی ہے حدیثوں کا کلیکشن، ان کے صاحبزادے ابن ابی داؤد، ان کے کتاب المصاحف بھری پڑی ہیں، اس کے اندر ایسی چیزیں کہ جو تمام اور کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب بڑے زبردست عالم تھے، اور ان سے نکال کر اس میں وہ ساری تفصیلات یہ سب انہوں نے بھی اس کے اندر بھی لی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں لی انہوں نے. تو ان لوگوں نے، اسلام مخالفوں نے اتنی چیزیں تو پرانے دور میں اس میں سے کتاب میں سے نکال کے قرآن کی دھجیاں اڑاتے چلے گئے. ارے مجھ سے آج کے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے، میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں. مجھ سے یہاں پر انہوں نے، یہاں مقامی لوگ جانتے ہیں، باہر کے لوگوں کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر اس کے بجرنگ دل اور ہندو پریشد کے جو ذمہ دار ہیں، اچھا تعلق ہے میرا، بہت زیادہ اچھے انداز میں ملتے ہیں، بہت تعلق کے ساتھ میں. پاٹھک صاحب ذرا سی بات آئی تو انہوں نے کہا وہ قرآن، وہ تو عثمان نے بات کو بہت سالوں کے بعد اکٹھا کروایا تھا نا. تب انہیں یہ تفصیل، یہ کون کوچ کر رہا ہے وہ، یعنی ان کے یہاں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر جو ڈیٹیلز آپ میں سے زیادہ تر کو نہیں معلوم، وہ اس کی انہوں نے بات شروع کی تھی. میں نے کاٹ کے کہا نہیں، وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. انہوں نے کہاں سے کرا ہے؟ تو خود اپنے زمانے میں کہنے لگے وہ سب اس پر لکھا ہوتا تھا، ہڈیوں پہ لکھتے تھے. نہیں، کسی ہڈیوں پہ نہیں، تو پیپر بنتا تھا اس کا. اب پراپر پیپر بنتا ہے، ویسا نہیں بنتا تھا. چیزوں کو بھی لکھتے تھے. ہڈی پہ کوئی کیسے لکھ لے گا؟ کوئی کسی کھجور کی ٹہنی پہ کوئی کیسے لکھ لے گا؟ لکھ کے دکھائیے دنیا میں آج. وہ کوئی آرٹسٹ جو بہت زبردست ایسے کام کرتے ہیں جن کی چیزیں میوزیم میں رکھی جاتی ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن ہم لوگ لکھتے چلے جاتے ہیں ان پر. یہ ہڈی کا مطلب اس سے، یا پتھر کا مطلب اس کو باریک کر کے وہ لکھنے کی سامگری بناتے تھے اس وقت. بات کو پھر وہ حضرت عثمان کے دور تک پیپر آ گیا، تو پھر پیپر پہ لکھ گئی چیزیں. تو وہ انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ اسے پیپر پہ کئی کاپیاں انہوں نے بنوا دی تھیں، کئی کاپیز. تو اصل اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں اپنے سامنے جیسی آیت آتی تھی وہ لکھواتے تھے. ہر دور کے اندر ہمیشہ لکھا ہوا موجود تھا. وہ کاپی ان کی اہلیہ کے پاس تھی، حضرت حفصہ کے پاس. حضرت عثمان کے دور میں پیپر آ گیا، تو انہوں نے کہا اس کی کاپیز جو ہیں وہ میں اس سے کاپی کرا کے، الگ الگ لوگ حافظ پڑھتے ہیں لیکن ہونا بھی چاہیے کمپیریزن کے لیے. کہیں کسی سے کتابت میں غلطی ہوئی، سب ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. کسی سے کتابت میں اگر غلطی ہوئی تو میں آتھینٹک نسخے میں بھجوا دوں. تو انہوں نے اس سے منگا کر جو ماسٹر کاپی تھی یہ وہی تھی، کوئی حضرت ابوبکر نے کہیں سے جمع نہیں کرائی تھی. یہ درمیان کا قصہ ایک الگ جھوٹا گڑ گیا ہے اس کے اندر. حضرت ام المومنین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے رکھتے تھے تو ان کے پاس رکھی ہوئی تھی. حضرت عثمان نے ان سے منگایا، اب پیپر آ گیا تھا. اس سے پہلے پیپر نہیں تھا، تو اب پیپر فارم کے اندر اسے یہ زیادہ سیف اور سرکشت رہ سکنے کی چیز ہے. اور باقی رکھنے کی کئی نسخے کرا کے، کئی کاپیز کرا کے بہت سی جگہوں پر بھیج دیے کہ اب لوگ اس سے کمپیئر کریں، کسی جگہ لکھنے میں کسی سے غلطی نہیں ہو. تو یہ ہے بات. وہ کچھ عثمان نے کوئی نئی چیز نہیں کر، وہ مجھ سے یہ ہندو پریشد بجرنگ دل کے ذمہ دار مجھے سنا رہے ہیں جمع قرآن کی ہسٹری. آپ لوگوں کو تو میں بتا رہا ہوں، آپ کے لیے چیزیں نہیں ہونے معلوم ہے. اور وہ تو یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں بڑے پڑھے لکھے بہت اچھے، یہ تو زیادہ دھرم کے بارے میں پڑھے لکھے بھی نہیں، اسکالر نہیں ہے، لیکن کچھ ٹریننگ کے کچھ حصے نہیں یاد رہ گئے ہوں گے اپنی، تو یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو لوگوں نے جگہ جگہ جو مخالفین ہیں ان کے اعتراضات، اور آج کل تو بہت بڑھ گئے، بے پناہ بڑھ گئے، اس لیے کہ وہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا. ہر جگہ جگہ انہوں نے کہا دیکھیے کتنی یہ بات، یہ آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کیا لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں ان چیزوں میں لکھا ہوا ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو قرآن سے بھی زیادہ سرکشت ہے. نہیں، عملاً تو یہ مان رہے ہیں قرآن سے بھی زیادہ سرکشت ہے. تو پھر قرآن تو اسرکشت رہ ہی جائے گا. اس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کی حفاظت فرمائی. اور پھر دوسرے سسٹم اس کے اندر موجود ہیں. یہ خالی دعویٰ نہیں ہے اس کے سرکشت ہونے کا کہ ایک حرف بھی نہیں بدلا. وہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر جو اس وقت نہیں تھے، جو بات کو ڈسکور ہوئے. ایک نہیں، دو میتھمیٹیکل سسٹم ابھی تک ڈسکور ہوئے، ہو سکتا ہے بات کو اور ہو جائیں، جس سے یہ بات فائنل کی جا سکتی ہے کہ ایک حرف بھی نہیں بدلا. اس سے الگ کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو وہ کبھی قرآن میں نہیں تھا، کسی کی قرأت کے اندر نہیں تھا. اس لیے کہ وہ تو پھر اس کے اندر، اس فارمولے میں، اس کی چیکنگ کے اندر وہ فٹ نہیں ہوگا پھر. اور پھر ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. یہ طرح طرح کی کئی مثالیں لاتے ہیں، کبھی تمثیلیں، کبھی النکار لاتے ہیں، کبھی ادہرن لاتے ہیں اعتراض کرنے والے. ہم تمہارے پاس بالکل حق کے ساتھ میں جو چیز لائے ہیں وہ حق ہے اس قرآن کی شکل میں. واحسن تفسیرا، اور یہ خود اپنی بہترین تفسیر بھی ہے اس کے اندر. ایک جگہ ایک بات کہی گئی، دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل رکھی گئی. کہیں ایسا نہیں کہ ایک چیز سے دوسری جگہ ٹکراتی ہوئی قرآن میں نازل ہوئی. اور پھر ضروری یہ اس آیت کو لیا جا سکتا ہے قرآن سے الگ بھی، کہ اس کی بہترین تفسیر اللہ نے کہا حق کے ساتھ تمہارے پاس آتی چلی جائے گی اس قرآن کی.
اور یہ ساری باطلی جو ہے لوگوں نے گھسانے کی کوشش کی، چھٹتے چلے جائیں گے جو لوگ غور و فکر کریں گے جب سامنے آئیں گے تو یہ طرح طرح کی جتنی مثالیں یا کوئی چیز لاتے ہیں تمہارے پاس اس کے جواب آ جاتے ہیں. یہ اگر لے آئے انہی حدیثوں میں سے نکال کر کہ صاحب یہ تو قرآن تو دیکھیے سرکشت یہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے پاس سے ایک اور تفسیر آ گئی کہ اس میں میتھمیٹیکل کوڈ بھی ہیں، تم چیک کر لو ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے. وہ ساری باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں جو ساری ڈال دی گئی ہیں. یہ تو آتی چلی جائیں گی، یہ بھی اللہ کی طرف سے تفسیر جو ہے وہ نازل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اس کی بہترین تفسیر لیتے چلے آئیں گے. یہ جتنی بھی مثالیں یا تمثیلیں گڑھ کر لائیں گے اس کے جواب میں ہم لیتے چلے آئیں گے، یہ آتا چلا جائے گا اس کا جواب. اور یہ آخری آیت اس سلسلے کی کہ وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس پر کیوں نازل ہوا، کسی بڑے آدمی پر ہوتا، یہ قرآن جو ہے اس کے ایک ساتھ اکٹھا کیوں نہیں آیا، فرشتے چلتے ہوئے، یہ جو باتیں کو تیار نہیں ہیں. اور جنہوں نے قرآن کو جکڑ رکھا ہے باندھ رکھا ہے ان سب کے بارے میں کہا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہاں دنیا میں بھی جہنم آئے گی ان کے لیے، اور آخرت میں بھی اولئک شر مکانا، یہ بہت برا مقام ہے. واضل سبیلا، اور راستہ تو اس سے بھی زیادہ بھٹکا دینے والا ہے یہ راستہ. تو یہ ہم آیت نمبر 34 تک، آیت نمبر 34 تک آئے سورہ الفرقان کی. زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 35 35 سے پھر آیت نمبر شروع کریں گے. سبحان ربک.